بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مومن کے لیے ضروری ہے اپنا محاسبہ کرے، اس لیے کہ وہ اس کے سامنے ایک بڑی منزل درپیش ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں دنیا میں تیاری کے لیے، امتحان تو یہاں دینا، پاس اور ناپاس ہونا ہے۔ قوم ہماری جو ہے نافرمانی میں مبتلا ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہاں کیا جواب دو گے؟ یہاں تو تم نے ٹھیک ہے مقدمے کر کے جیت گئے اور چیزیں سفارش کر لی، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال میں کھولا جائے گا۔ عطا اور بقا دو جملے ہیں یہ، اور بہت گہرے جملے ہیں یہ۔ عطا اور بقا، عطا میں نعمتوں کی بہت فہرست ہے۔ اس نعمت کو جو تم نے استعمال کیا اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرو، واجب ہے۔ عطا اور بقا اصول صحت کا بھی ہے، حفظان صحت کے اندر جو ہوتا ہے اصول ہے۔ کوئی چیز دوا ہم لوگ دیتے ہیں، طبیب کی حیثیت سے بتاتا ہوں کہ جب علاج کرتے ہیں تو دو چیز بتاتا ہوں، ایک دوا، ایک پرہیز۔ صحت کا مدار اسی پر موقوف ہے۔ کوشش خمیرہ کھاتے رہے اور روٹی اور جو چیزیں نہیں کھائے، ایک حد تک پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ اس کی پھر مضرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیلشیم ڈپازٹ ہو گیا، آئرن بڑھ گیا، بہت لمبی وہ ہے، کیونکہ جو واقف ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ ایک مقدار متعین کی خمیرے کی، ایک ہر چیز کی مقدار متعین کی جاتی ہے۔ باہر بہت ٹانی اس کے اندر ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، لیکن اگر اس کے اندر اوور ڈوز کا لاتا انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک شیشی انجیکٹ میں دیر ہو گئی، انسان ہلاک ہو جائے گا۔ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اوور ڈوز نہ ہونے پائے، ایسی شریعت ہی کہتی ہے۔ عطا کیا ہے؟ ایمان۔ آج ہمارے پاس ایمان دولت ہے، لیکن بقا نہیں ہے۔ بقا کیا ہے؟ گناہ سے بچو۔ اسی کا نام خانقاہ نظام، بیت ہونا۔ آج امت جو ہے بیت تو ہو رہی ہے عام طور پر بہت زیادہ، جس کو دیکھو بیت ہو رہا ہے، لیکن اس کے حقیقت واقف نہیں ہو تم۔ یہ کام بالکل نہیں آیا، یاد رکھو، یہ آخرت کا سودا ہے۔ ہمارے اعمال جتنے ہیں ان کے اندر کیسے درستی پیدا ہو، ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی خانقاہ نظام۔ شیخ بتاتا ہے کہ تم اللہ والا بننا چاہتے ہو، قرب الہی چاہتے ہو، انہی اعمال پر عمل کرنا اور ان سے اجتناب کرنا، ایک کو کرنا ایک کو چھوڑنا، یہ اصول ہے۔ آج امت جو ہے کرتی تو ہے لیکن منمانی کرتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ والوں سے نہیں ہے۔ اور حکم ربی کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، ایسا حکم ربی ہے، یہ تاکید بھی ہے اس میں۔ آج پوری قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے، دیانتداری ختم ہو رہی ہے، امانتداری ختم ہو رہی ہے۔ جہاں جاتے ہیں اس کا بھی رونا ہے، سب بڑی پریشانی ہے، گھر گھر انتشار۔ تم نے مالک کو جو ہے ناراض کیا، اس کا صلہ وہاں دیکھو جا کے کہ میں نے کیا غضب ہے، میرے قریب صحیح قریب تم آپ جو آ جاؤ اور ادھر آ جاؤ۔ اس کا جو تم دیکھو، وہاں پہ دیکھو گے تو پچھتاؤ گے میں نے کیا کام کیا۔ بعض چیز ایسی ہوتی ہے، یہاں بتائی تو معمولی لوگ کو کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، وہاں جب دیکھیں گے یہ ولی کامل ہے، اس کے مناقب دیکھیں تو اپنی دانتوں سے کڑائی کاٹے گا کہ میں نے کیا غضب کیا۔ آج ہم منہ بھر تبصرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، جس کو چاہے برا بھلا کہہ دیا۔ یہ آج کل ایک مرض عام ہو رہا ہے، یہ شیطانی اغوات کہلاتے ہیں، اس کو شیطان نے پٹی پڑھا دیا۔ اللہ سے ڈرو، ایسے جملے جو نکالو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی ذلت ہوتی ہے، وہاں الگ ہوتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ مقدمہ بازی ہے، حتیٰ کہ عزت دعویٰ کرتے ہیں لوگ، کوئی افسر کو برا کہہ دے، کنڈم کورٹ کہتا ہے فوراً سزا ہو جائے گی اس کو۔ ایک صاحب تھے، بڑے لوگ نواب تھے لیکن سزا میں مبتلا تھے، تو مجسٹریٹ کہتے اس
انہوں نے سنتی انا تھی ان کا، ان جیسے میں پالش کرتے ہیں جوتے کے، تھے دوسری زیادہ اس میں، لیکن چونکہ حاکم عدالت میں ہے اس کو ایسے جملے کمٹر کوٹ فال کر دیتے ہیں. ایک اور تھے افسر، وہ بھی تھے آغا صاحب جو ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا افسر کے ساتھ دماغی سوچا ہے، معذور ہے. انہیں اس جملے سے کنٹر کوٹ ہوتا ہے ان کو کرو، انا تمہارے اندر ہے. ایسی مسلمان انا میں آ گیا ہے دنیا کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے. میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، میں مبلغ ہوں، میں مفتی ہوں. یہ آنا کیسے آ گئی تمہارے اندر؟ میں خادم قوم ہوں، میں علم کا خادم ہوں، علم کو میں نے سیکھا ہے، اس سے میں نے منفعت حاصل کی، اس کی اشاعت کرو. آج ہم لوگ اس سے پیچھے جا رہے ہیں. وجہ ہے کہ تزکیہ نفس نہیں کیا. بیعت کا یہ مقصد ہے، کوئی لفظ اس کو نہ نکلنے پائے جو دل خراش ہو. کتنے لوگ برائی کہتے رہتے ہیں، اعمال نامہ سیاہ کرتے رہتے ہیں، وہ معلوم ہو جائے گا. ایک آیت کے اندر تعالیٰ نے ان کی بھی تفصیل عرض کروں گا. بہت بڑی اچھی نصیحت کی مفتی احمد خان پوری صاحب دعوت برکاتہ نے، مجھے کتاب بہت پسند آئی. چھوٹی چھوٹی نصیحت ہے. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہاں پہ یہاں پر دیکھیں جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو رجسٹر کھولے جاتے ہیں، پوری بایوڈاٹا ہوتا ہے، سب پوری انٹری ہوتی ہے اور سب دیکھ بھی لیتے ہیں، اس سے چھان بین بھی جاتی ہے. دوبارہ انٹری تو نہیں ہوئی، دیکھتے بھی ہیں. کئی اس کے اندر ریوائز کرتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کے بعد جب کلیم کرے تو نہیں دیکھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی وہاں پر بھی جو اس میں سورہ تکویر میں ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس آیت میں پوری تفصیل کرا دی اللہ تعالیٰ. اس کی تفسیر شاعر السلام نے فرمائی. ہر ایک چیز الگ الگ ہوگا. یہاں بھی ہوتا ہے، دنیا میں کیٹیگریز بناتے ہیں. ہر دفتر اصول ہوتا ہے، کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایسی میدان محشر کیٹیگریز ہوں گی. ہر ایک کے اعمال نامے مختلف انداز درج ہوں گے. اور پھر خود پڑھ لو. اسی لیے اسے میں نے عرض کیا کہ اس کی سب سے اعلیٰ جو ہے کیسی اصلاح ہماری ہو. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر، یہ دل میں آ جائے تو کبھی گناہ پھر نہیں ہوگا. ذرا سے بھی لغزش ہو، یہ سو اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہیں. آج امت خوب گناہ مبتلا ہے. یہ کیا عوام کیا خواص. وجہ ہے کہ آخرت سے بہت دور ہو رہا ہے. کیسے مسلمان ہو لوگ؟ وہ قوم ملعون یہود نصارہ، انہوں نے جو دکھایا کہ ہم کو ان کو جو ہے یہ تو تسبیح ہلاتے رہتے ہیں، بڑے ان کا کچھ نہیں، ان کے بدنامی کا شکر. تو یہ انگریز پالیسی تھی ہندوستان کے اندر اور بہت کامیاب ہو گئی. دو فرقے تبھی بن گئے. میں پھر جانتا ہی نہیں کون بریلوی کون دیوبندی، کوئی جانتی نہیں تھا. یہ ان کی ایجاد ہے یہ. تو اسی لیے وہاں پر جو ہے یہاں پر ہوش ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اپنے معاملے کو جو ہے تم جتنا تم سنت شاعر سنت ایک ایک بات وضاحت فرما دی. اب ہمارے ذمہ کرنا واجب ہے. اس کا نہیں کرو گے تو کہ میں تو بڑی ذمہ ہو گیا، اب تم جانا. اس لیے آپ نے حضرت اللہ میں فرما دیا کہ میں نے پہنچا دیا تو کہ بلا بھیجا پہنچا دیا. اب ان پہ کوئی ذمہ دار رہی نہیں. تو عطا اور بقا، دین کے عطا میں بہت نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں. توفیق دی نماز کی، تلاوت کی، ذکر کی، اور بہت چیز نعمتیں بارش ہو رہی ہے. ان کی بقا کیا ہے؟ اب اس زبان سے تم لائن کلام مت کرنا. تم نے اللہ کا ذکر کیا، تلاوت قرآن مجید کی، درود شریف پڑھا، اچھی باتیں کی، نصیحت کی. اب اس کی بقا یہ ہے کہ لائن کلام سے بچنا، کسی غیبت مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، بہتان نہ بننا، جو زبان کے گناہ کہلاتے ہیں. آج امت گرفتار ہے اس کی. ہر چوتھا شخص اسی مبتلا ہے. کئی ڈپارٹمنٹ میں، کئی الگ جتنے بھی ہو گئے، نہ کسی میں بہانے. اسی لیے آپ نے جو نصیحت فرمائی اپنے زبان، جب ایک صاحب پوچھا کہ نجات کیسے ملے گی، سے بھی فرمایا آپ نے کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنا. ایک آج جو میڈیا چلی ہے، اور میڈیا کے اندر حیرت کی بات جو یہ تو سب سخت جواب دہ ہوں گے. اتنی جھوٹ سچ ملا کے دیتے ہیں، اندر کچھ ہوتا باہر کچھ پیش کرتے ہیں. کوئی چیز جو ہے بغیر اس میں تحقیق ہے، وہ چونکہ یہ باقاعدہ ایک فن ہوتا ہے صحافت کا، اس کو پڑھایا جاتا ہے تو
اس کے اندر اصول ہیں، لیکن اچھی آپ ہم تو واقف نہیں، جو لوگ وہ کیا جانے اس کو صحافت کو، وہ پورا اس کا اندر لٹریچر ہوتا ہے، الفاظ کی بندش ہوتی ہے، عبارت کی بندش ہوتی ہے، یہ پورا سکھایا جاتا ہے کیسے لکھو گے، کون الفاظ چنے جاتے ہیں، اس کو پھر میڈیا لکھتی ہے، ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ اب وہ اسی اونچا چڑھ کر دیتے ہیں، جب جس کو چاہیے تھا لکھ دیا، تحقیق تو کرتے نہیں، حالانکہ یہ جو ہے بلا تحقیق بات کرنا کہ آپ نے خفصت نہ کیا، یہ بہتان کہلاتا ہے، عام مرض ہو رہا ہے۔ یہ ذرا سی بات ہوتی ہے، اس کو ہم نے اس کے کہاں سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آج کل حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جو ہے وہی چاہیے، میڈیا کا مقصد کا وہی، اصل بات کو چھپا دیتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس میں بہت چیزیں شامل کر لیتے ہیں، عبارت کچھ ہوتی ہے، بیان کچھ کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ جو اپنے حاضر دارالدیوان کے اندر یعنی کوئی بات ایسی تھی نہیں، اور وہ چونکہ انہوں نے جو صحافی تھے ان کو داخل نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے ایک طرح سے خاکہ بنایا، اس پہ لکھ دیا، کوئی اس کا سرا بھائی نہ سر پر کوئی نہیں، اخبار میں آ گیا، وہاں یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ تقریر کچھ بھی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ عام مرض ہو رہا ہے، اس لیے ان کو خوف خدا نہیں ہے۔ ہم سب جتنے جو میڈیا ہے اس پہ بہت سخت نکیر کی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، صحافت بہت سوچ سمجھ رکھنا چاہیے قدم صحافت کے اندر، صحافی بننا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پورا لٹریچر پڑھے بتاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے اس کی باقاعدہ، یہ پی آر او جو کہلاتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا تم سے کیسے رابطہ قائم ہو، یا یونیورسٹی کا جو کیسے رابطہ قائم، پی آر او کہلاتے ہیں، ان کو بغیر سکھایا جاتا ہے، ان کے ہوتا ہے کہ تم ایسے الفاظ پیش کرو یونیورسٹی والوں کو تاکہ وہ سوچیں، غور کریں، عوام کو ایسے الفاظ پیش کہ یونیورسٹی کا یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ ہے، اس میں تو نوکری لگاتے ہیں، کچھ ہوتا ہے بہت، اب کی تو اخبار میں سے کوئی اس کا تعلق نہیں، یہ کیا وہ گناہ نہیں ہے، اور آج اس کو لوگ مسلمان گناہ نہیں سمجھتے، صحافت پڑھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن دھیان نہ دے تو سیکھو، جتنے اخبار ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا، لیکن دیکھیے عام طور پر 99% اس میں کس بیانی ہوتی ہے، ایک بات سن لی اور کچھ نکال دیا، بہت سی وہاں سے پیش آئی، یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس پہ غور نہیں کر رہا، ہم کو جواب دینا پڑے گا، کئی سنی بات پہ عمل کرنا منع کیا ہے، اسی لیے شریعت منع کیا تجسس ہے، ولا تجسس کا کیوں لفظ آیا، یہ چیزیں آج امت کے اندر عام ہو رہی، وجہ علم تو نہیں ہمارے پاس، اور نہ کوشش کرتے ہیں کیا سچ کیا جھوٹ، کوشش کرو، علم سے لوگ بہت دور ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، دنیاوی علم میں پیچھے، دینی میں بہت پیچھے، جس میں کہ سخت ضرورت ہے، علم دین تو فرض ہے، لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، ان میں لا جو مستقل ہوتا ہے اس میں امنڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں قرآن پاک آ گیا، تفسیر بھی آ گئی، معنی ہوتے کچھ، لیکن آئیڈیا ان کی ہوتی کہ ہمارا کہنے مقصد یہ ہے، مختلف زبانیں ہوتی ہیں، تو آج ہمارے اندر چونکہ علم کی کمی ہے، دیانتداری نہیں رہی، اخلاص نہیں رہا، اسی لیے تو عطا اور بقا، عطا جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے، وہی میں سے عطا کیا دیا اللہ، ایمان دیا، کروڑ مخلوق محروم میں سے، آج ہم کو اس قدر نہیں معلوم، ہم مسلمان ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بعض لوگوں کے جہنم ڈالا جائے گا، 50,000 سال بعد ان کو نکالا جائے گا، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہیں ٹھنڈی سانس لی، کہا کاش وہ وحید ہوتا، اس لیے کہ اس میں وعدہ تو ہے، اتنی مدت بعد نکال لیا جاؤں، وعدہ تو ہے، یہ ہے مومن تو ہے، ٹھیک ہے، تفسیر کے لیے عذاب ہوگا اس کو، ہم مومن ہو کیا جیل خانہ، حضرت والا فرماتے تھے مومن ہو جیل خانہ کیا ہے، حماقت نہیں تمہاری، اپنے پیر اپنے بڑھاری مار رہے ہو، جہاں دیکھو تفسیر رو رہے ہیں، کہیں جماعت پر، ادارے پر، کہیں یونیورسٹی، جتنے بھی یہاں سے کوئی ملک کے اوپر تفسیر دے کر کیا حاضر کیا نہیں گیا تمہارا، زمان کے گناہوں سے مبتلا ہو گئے اور
نیکی برباد، گناہ لازم. اسی لیے یہاں پر جو ہے آنے مقصد آپ حضرات گئے، یہ بات کو سنو، عمل کی نہیں سنو. یہ سب سے پہلے عمل کریں گے. جو نعمت دی اللہ نے، اللہ یہ دعا بھی کرو پابندی سے ہر نماز کے بعد، اے اللہ آپ نے جو عطا فرمایا ہے میری شماعت محروم نہ کیجیے گا. یہ باقاعدہ دعا کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کو سوچو استعمال پر. ہم لوگ نعمت کو استعمال کرتے ہیں باغی بن کر، ہونا چاہیے بندہ بن کر. اللہ نے نعمتوں میں بارش کی ہے، اس کی سوچو، اس فکر میں لگو. یہ خانقاہ نظام اس کو کہتے ہیں، چونکہ اب خانقاہ رخصت ہوگی اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا. ڈپلیکیٹ بہت ملیں گے. جو اکثر روح ہے اس کی اخلاص، تقوی، توکل. علم تو ہے، عمل بہت پیچھے جا رہے ہیں. وجہ کہ ہمارا اس میں جو سلسلہ منقطع ہوگا کونوا مع صادقین کا. جہاں اچھے بیانات ہوتے کوئی جاتے نہیں اس میں، جہاں دینی مذاکرے میں کوئی جاتے نہیں، اور جو محفل بہت جائیں گے شرکت کریں گے، کہ آخرت کو بھول گئے. وہ یہ خانقاہی نظام تو آخرت کو ہم وقت پیش نظر. یہ آپ علیہ السلام معمول تھا. آپ ہم وقت اس معنوں تھے، متحجہ رہتے تھے بہت زیادہ اس میں اللہ کل کو کیا ہوگا، جبکہ نبی ہیں اور آپ کے بڑے مناقب ہیں. وہ تو اس میں آخرت کی فکر میں ڈوبے رہتے. آج ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے مراقبہ. وہ میرا وجود ہے اس دنیا کے اندر، اور میں آخرت میں کیسے ہوں. اتنا استدار تھا. ایک بڑے بزرگ تھے مرزا مرد جانا رحمۃ اللہ علیہ، شہید ہو کیا تھا شیعہ نے ان کو. دلی کے تھے بزرگ بہت بڑے. ان پہ کیفیت تاری ہوئی 20 سال تک سمجھتے میں دنیا میں ہوں نہیں، میں قبر میں ہوں. لوگ سلام کرتے تھے، فرمایا اچھا یہ میری قبر سلام کر رہے ہیں، میں تو نیچے ہوں. یہ آج سوچتے نہیں کہ میں جانا قبر میں. پورے اعمال ہمارے بہت گھناؤنے ہو رہے ہیں. دیانتداری نہیں کرتے، عقل حلال کی فکر نہیں کرتے. ایک ایک چیز پہ غور سوچو اور پھر محاسبہ کرو اپنا. تو امت اسی لیے انتشار مبتلا ہے. آج امت کا دیانتداری ختم ہو رہی ہے، کذب بیانی عام ہو رہی ہے. جہاں دیکھو کذب بیانی. اسی میں سے جتنے صحافی اسی لیے سخت مواقع میں ہیں. انہیں ایک میں سے گناہ بے لذت ہے فوٹوگرافی ویڈیوگرافی ہوتی ہے. اللہ کے بھرو کیا فائدہ تھی دن، تم بھی فانی وہ بھی فانی. ایک لمحہ لگتا ہے اس کا سر، اور تم نے اس کو کیسے کیا فوٹو لے لیا. کب تک رہو گے تم؟ وہ کب تک رہی فوٹو؟ جبکہ لعنت کی آپ نے مصور جو ہے بنانے والا تصویر بنانے پر جان ڈالو اس پر. آج لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک عکس ہے، عکس میں کیا ایک ہوتا عارضی، ایک دائمی. یہ دائمی ہے. آئینہ میں عکس ہوتا وقتی ہوتا ہے، فوٹو میں دائمی عکس ہوتا ہے. وہی جو واقف نہیں ہے، نہ سائنس جانتے ہیں، نہ دین سے واقف، نہ دنیا سے واقف. وہ جانتے ہیں، پڑھا نہیں ہے سننا. اور جو واقف ہے اس سے پوچھو، پورا پروف کرتے ہیں اس کو باقاعدہ. بالکل درست نہیں ہے. یہ ویڈیوگرافی جو ہو رہی ہے آج کل، اتنا گناہ ہو رہا ہے اس کے اندر. خواتین شامل ہیں، ان کے ایکشن ہو رہے ہیں، ان پہ کلیپنگ ہو رہی ہے. یہ کیسے؟ تو کہ ہم لوگ یہ شیطانی چیزیں ہیں. پوری امت کے اندر یہ مرض عام ہو رہا ہے. یہ طالبان اسلام نے بالکل ناجائز قرار دیا اس کو، بالکل مناسب نہیں ہے کلیپنگ کرنا. یہ دوسروں سے آ رہی ہے. وجہ کوئی اس پہ لوگ کوئی نقید نہیں کرنا. ہم نے دیکھا یونیورسٹی ماحول کو ہر فنکشن میں کلیپنگ ہو رہی ہے. ایک کسی تقریر کی کلیپنگ شروع کر دی. اور یہاں پہلے دعائیہ کلمات ہوتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دعائیہ کلمات ہے. یہ ہے اسلام. اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، ثواب مل گیا. اور کلیپنگ سے صرف اس کی دعائیں افزا ہوئی، تم کو گناہ ملے گا. عام حالت جس کو دیکھو ویڈیوگرافی، آڈیوگرافی بات ہو لے دی. اچھی بات ہے، اس کو سناؤں گا، کوئی حاجت نہیں ہے. اس میں امینمنٹس کرتے رہتے ہیں لوگ. ابھی میں نے حال میں واقعہ سنا ہے، نہیں اتنی کوئی اس کا تعلق نہیں. شورا میں کیا بات ہوئی ہے، وہاں کیا لکھا گیا. وہ صحافی کو انہوں نے منع کر دیا تھا متون صاحب نے، وہ ایک دم چڑ گیا. اب وہ بالکل ایسے گھرانے الفاظ، ایسی اونچ نیچ. اللہ خوف نہیں تمہیں؟ اسی لیے مسلمانوں پر عذاب آ رہا ہے. مسلمان تباہی پہ اسی لیے ہے. ہر جگہ پسپا ہو رہے ہیں ہماری شامت اعمال سے.
देहानदिल ख़त्म हो रही है। इसको कहते हैं मिस यूज़, गलत इस्तेमाल, दुनियावी चीज़ में भी और दीन में भी। तो आज हमारे अंदर दीन से बड़ी कमी हो रही है। वजह ये कि दीन से कोई तवज्जो नहीं हो रही। दीन मतीन कहते हैं उसको, अल्लाह ताला का दीन है, इसकी अज़मत दिल में होना चाहिए, ज़बान पर हो, दिल में हो। ये बिदून शेख के नामुमकिन है। वो जो इसका रहबर होता है, हर एक डिपार्टमेंट का बाकायदा एक निज़ाम होता है, उसमें कैटेगरीज होती हैं। ये प्रोफेसर हैं, ये रीडर हैं, ये लेक्चरर हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटर हैं। 4 कैटेगरीज होती है। साइंस उसूल है ये, उन सब का नफायद भी है। और सुप्रीम पावर जो होती है वो चेयरमैन की होती है। वो मजा हुआ था, कोई बात पेश आती है वो सुलझा देता है, इल्मी हो या अमली हो, वो चेयरमैन ही सुलझाएगा उसको। ऐसे शरीयत में सुलझाने के कायदे रखे हैं। भाई ये काम है तो किसी मुफ्ती से पूछो जाके, उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा। तो दीन में हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। और पूरा मुसलमान क्या, औरत क्या, मर्द। और आज बहुत ही खुश हुआ, एक मैडम आई थी, कॉलेज में है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वो माइक्रोबायोलॉजी की, पूरे हिजाब में थी। बहुत ही खुश हुआ। उनके शॉर्ट मेडिसिन में है और चेस्ट स्पेशलिस्ट में है। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने उनको नसीहत दी कि क्या मुश्किल है। आज हम लोग साइंस पढ़ते हैं या डॉक्टरी पढ़ते हैं, बहया बेहया बनते हैं, आम मर्ज हो रहा है। वजह कि हमने पढ़ा ही नहीं इसको। मोटो के हमारा पैसा चाहिए, मुझे डिपार्टमेंटल हो या वैसे भी हो, हर चीज़ में ये हो कि हम एक चीज़ हासिल की, मैंने बहुत ना चीज़ है, मैं अमल भी होगा और आगे बढ़ाऊंगा, उससे फ़ायदा होगा। तो दुनिया में तो जो अता और बाका दौलत मैंने इस्तेमाल किया, अता जो है उसमें नेमत, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ईमान की दौलत। इसकी बका क्या है? गुनाह से बचो। हर गुनाह जो है जहन्नम का रास्ता, हर नेकी जन्नत का रास्ता। अब जाहिर लोग कहें फेक आइडियोलॉजी है, ये मैथोलॉजी इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं, दीन से वाकिफ नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं। वो इसी वजह क्वेश्चन करते थे। जो पढ़े लिखे के पास जाके देखो तो तुम्हारे एक भी नहीं चलेगी, ठोकर खा जाओगे। तो दीन की तनज़ुली और दुनिया में तरक्की, इसको हम ना मेयार बना लिया। साहब बहुत माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट है, प्रोफेसर हो गया, बहुत कम उम्र की हुआ, अब वहाँ क्या होगा उसको देखो। एक तो ठीक है, एक पोस्ट मिल गई, लिमिटेड पोस्ट है ये भी, वहाँ की तो लिमिटेड है ही नहीं, कोई लिमिट है ही नहीं इसके अंदर। तो दीन से तनज़ुली बे हम सब इसका सवाल है। घर में कोई इसका माहौल नहीं बना है, बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने अदब को सिखाना है कि हम मुसलमान हैं। इसीलिए इस्लाम की शायद 2 लफ्ज़ में हुई है, 2 चीज़ों से इस्लाम फैला, किरदार और गुफ्तार। अंदाज गुफ्तगू कितना प्यारा होता है इस्लाम का, डराना बिल्कुल नहीं है। एक बुजुर्ग थे, उनके बेटे ने कुछ आवाज़ में सख्ती कर दी, तो थे बुजुर्ग, लेके बड़े सही वैसे इसमें आई कुरान पाक तो एहसाना आया है, ये डराना कहाँ से आया? उनको इसी इसलाह होगी, उनकी आवाज़ तेज़ हो गई थी, इस आयत से उन्होंने कहा कि ये डराना कहाँ से आया? आज हमारे ज़माने में करख्तगी आ गई है, तहक़ीर जुमले इस्तेमाल कर, वजह कि हमारी सोहबत अच्छों में नहीं रही है। बस यही वजह, बचपन से पहले अदब सिखाया जाता था। इसलिए आप कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, किसी के बुरे लफ्ज़ से मत पुकारो। ये तो अदब से अल्लाह ताला ने आज का खूब हर एक रोज मुखातिब करते हैं, वो हरामी, ऐसे जुमले करते हैं, बुरे लक़ब हुआ, और वैसे भी है। कितना ज़बरदस्त गुनाह है ये, गाली भी हर चीज़ में। तो दुनिया के अंदर तनज़ुली नहीं चाहते हैं, दीन में तनज़ुली चाहते हैं। हमें क्या, मुसलमानों के अंदर जो तनज़ुली है, मुल्लानों ने ऐसा कर दिया है। अफसोस की बात है, जो तुमको डराए, देखो ये जहन्नम का रास्ता है, इसे डरो, इसे बचो। और लोग कहते हैं देखी जाए, तुम देखा क्या है, तुम्हें नॉलेज है ही नहीं कुछ। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया, कोई शख्स अगर अल्लाह वाला बनना चाहता है, साइंस पढ़, मैंने चैलेंज किया है, तुम अल्लाह वाले बन जाओगे, आरे बिल्ला बन जाओगे। पढ़ो तो पढ़ के देखो तुम पहले, कुरान पाक के अंदर वो उलूम है कि सबको अहाता नहीं कर सकता।
آج ہمارے اندر دنیا کی ٹیکنالوجی بہت آگے جا رہی تھا، بہت کاریگری دماغ سے بنایا، مالک کو سوچو، اسی عطا اسی کو کہتے ہیں، بقا ہے کہ چیز سے نافرمان مت کرنا، کھانا بھی کھاؤ اللہ نے عطا فرمایا، پانی پیو بھی، ہر چیز کے بارے میں۔ تو جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کہ واجب سمجھو، فرض سمجھو، مالک نے مجھے کھلایا پلایا، اس کا احسان کرم ہے۔ کتنے لوگ فاقے سے ہو رہے ہیں، کتنے فاقہ نہیں بھی، یہ بھی ہے کتنے لوگ بیمار کھا ہی نہیں سکتے، پانی پی ہی نہیں سکتے، رائس ٹیوب لگائے جاتے ہیں ان کے لیے، غذا کے لیے انجیکشن دوا پہنچائی جاتی ہے ان کے لیے، منہ موجود ہے، آنتیں موجود ہیں، سارے آرگن موجود ہیں، کھا ہی نہیں سکتا، وہ دانت موجود ہے، چبا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو دیکھو آج ہمارے اندر اس کا کوئی خیال، اسی لیے ہم لوگ، اسی لیے وفی انفسکم تبصرون پہ آیا ہے، ساری سائنس ہے اس کے اندر۔ تو دنیا میں ہم لوگ جو ہے تنزل مسلمان کیوں کریں؟ دین سے غفلت ہو رہی ہے، علماء سے ملتے نہیں، مشاہد پر جاتے نہیں، ارے کیا ملا پن ہے، یہ ملا نے ایسے گھروندے بنے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جملے، اس لیے کہ یہ تو پھر تم نے گوئے دین کی تحقیر کی، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، آخر بہت سخت لوگ بس خود رسوائی ہوتی ہے۔ تو دین سے تنزلی ہمارے گھر کا ماحول، یعنی کیا چھوٹا کیا با گیمز ہوتا ہے، موبائل پہ دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے مکہ وغیرہ سے بیٹھتے رہتے ہیں بچے، ابھی سے تم نے عادت خراب کر دی، ٹیلی میں خوب دکھا رہے ہو، موبائل پہ خوب دیکھ رہے ہیں، گیم دیکھ رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے، یہ انہی لوگوں کا وہ ہے، ان کے بچوں کو ادھر سے نکال لو۔ اب اس دور میں آج کا ایک عام منکر عام ہو رہا ہے، کیا رکشے والا، کیا مزدور، کیا شرٹ پہنے گا انگلش میں لکھا ہوگا، فزیکلی تو انگلش چلا گیا یہاں سے ہے نہیں وہ، لیکن اپنی چوری آئیڈیا جو اس میں چھوڑ گیا، یعنی سب انگلش لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہی نہیں، کیا چھوٹی شرٹ ہو، کیا بڑی شرٹ ہو، کیا بچوں کی جوان کی، انگلش میں لکھا ہو اس کے اندر۔ میں نے اکثر کہا دیکھو یہ بالکل نہیں پڑھ سکتے، معنی نہیں بتا سکتے، ہے انگلش میں، وہ اشاعت کرتے ہیں اپنے زبان کی۔ آج ہم لوگ اردو اشاعت نہیں کرتے ہیں، اردو نہیں بولتے، غلط مسلمانوں کا تلفظ غلط، شین قاف درست نہیں، اسی کو کہتے ہیں فونیٹکس، انگلش میں باقاعدہ سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا، فونیٹکس کا، کہ بھائی وہاں پر علم حاصل کرو، تو جب علم حاصل کرو گے اللہ سے قرب حاصل ہوگا، عمل ہوگا۔ آج نصیحت بہت پیاری نصیحت کی ہے، یہ شارع سلامی کے الفاظ ہیں، اسی ترتیب ہی مانا مفتی احمد خان دامت برکاتہ میں، اس کا عنوان ہے 3 دفتر۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا روز بندے کے جب حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے کارگزاری متعلق دفتر پیش کیے جائیں گے، جیسے کہ تعلیم کو بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی فائل بھی ساتھ میں رکھی جاتی ہے تاکہ دیکھ لیں کہ ڈیٹا کیسا ہے۔ میدان حشر میں بندے کو جب حساب کتاب پیش کریں گے تو 3 دفتر بھی ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ ان میں کیا ہوگا؟ انتن کیا ہوگا؟ نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے پوری زندگی میں استعمال کی۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ آج تک ہم نے کتنے گھونٹ پانی پیا، کبھی حساب لگایا؟ کوشش بھی نہیں کی، سوچا بھی نہیں ایک ایک گھونٹ کتنا قیمتی ہے۔ لیکن جب پانی میسر نہ ہو اور پیاس سے واسطہ پڑے تب معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ بھی کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو حاصل یہ کہ اس نے پوری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں چھوٹی یا بڑی استعمال کی ہیں ان کا تذکرہ اس طرح سے موجود ہوگا۔ نمبر 2، دوسرے انسٹرومنٹ کی عبادات اور طاعت کا ذکر تذکرہ ہوگا، یہ تم نے عبادت کی، طاعت کی۔ تیسرے میں ان کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا۔ یہ تینوں رجسٹر بھی پیش کیے جائیں گے، اس بندے کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کو سوچا تو یہ چیز ہے، یہ کب ہوتی ہے؟ اللہ والوں کا ہمارا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کو میں نے جب گناہ سے بچنا چاہتے ہو پہلے تو وہی سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، پابندی کرو، ذکر کرو، پھر پیدا ہو جائے گی۔
تھوڑے وقت میں نواکسی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. آج ہم لوگ عبادت بھی کرتے ہیں, طاعت بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, لگائی بجھائی بھی کرتے ہیں, اللہ خوف نہیں کرتے ہیں. اپنے اعمال کو درست کر لو مرنے سے پہلے. اور کب موت آ جائے, پوری سائنس ہے دنیا کی, پوری ڈیجیٹل ہے ہی نہیں. وینٹیلیٹر رکھتے ہیں ہم لوگ, کبھی اندازہ ہوتا ہے وہاں تو چونکہ منی مانڈیا نے پیسہ چاہیے, انتقاد ہو چکا ہوتا ہے, آرٹیفیشل اسپیشل ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن میں دیکھ کتنے تھے وہی لاسٹ مومنٹ کے حساب بھی ختم ہو گیا. تو ایسے ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنے اوپر اپنے طاعت کو لازم کرنا ہے. عطا اور بقا, اللہ کی عطا کو سوچو, اس کے باقی فکر ہے, گناہ سے بچو. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرو, جو گناہ ہو چکے ان پہ استغفار کرو, اور یہ کہو کہ اللہ آئندہ مجھے اس سے بچا. آپ بھی قبضے قدرت میں ہے, دعا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام صلی اللہ تعالی علیہ